أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا کلاس ہم لیں گے اسلامیات نحو کا، اور موضوعاتی مطالعہ میں ہم آج پڑھیں گے تعارف قرآن، حفاظت قرآن اور فضائل قرآن۔ ان تین ٹاپک پر بحث کریں گے۔ گویا کہ ہم نے حاصلات تعلم کو ادھر متعین کر دیا کہ آج ہم یہ تین اصلوں حاصل کریں گے۔ ان میں پہلا قرآن مجید کی تعریف، کہ ہم سیکھ لیں کہ قرآن مجید کس کتاب کا نام ہے، اس کا مکمل تعارف ہمارے ذہن میں آ جائے۔ دوسرا، تعارف میں ہم اس کا مقصد بھی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں نازل فرمایا ہے۔ اور دوسرا ٹاپک ہمارے پاس ہے حفاظت قرآن، کہ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو کس طرح، اب اس پر بحث کریں گے۔ اسی طرح تیسرا وہ ہمارے ساتھ ہے فضائل قرآن۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں قرآن مجید کی تعریف کی طرف۔ تو بیٹا، قرآن مجید یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن آسان زبان میں ہم اس کا تعارف یوں کریں گے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں بغیر کسی شک و شبہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ پھر سنیں، مثلاً اگر آپ سے کوئی یہ آسان تعریف ہے، مثلاً اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا تعارف کرے تو بتا دے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو آپ تعریف اس طرح کر لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں بغیر کسی شک و شبہ کے لوگوں کے ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ مثلاً ان میں چند چیزیں آئی۔ پہلا تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، پہلا۔ دوسرا، اس کو نازل فرمایا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اسی طرح کس پیغمبر پر نازل فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اسی طرح زمانے نزول کتنے سالوں میں، کتنے مدت میں؟ تو تقریباً 23 سال میں۔ اب مقصد کیا ہے، کیوں نازل فرمایا؟ تو ہدی للمتقین، لوگوں کے یعنی متقین کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست لانے پر، لوگوں کے اصلاح عقیدے کے لیے اور اصلاح عمل کے لیے۔ تو بیٹا یہ ہوا قرآن مجید کی تعریف، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ اب دوسرا ہے حفاظت قرآن۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب جب یہ ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے تو لازمی بات ہے اس کی حفاظت کی تدبیر بھی کی گئی ہوگی، کیونکہ عمل کرنے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے اس کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، خود قرآن میں موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ادھر نصیحت سے مراد یہ قرآن مجید مراد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوگا۔ تو یاد رکھیں ہم حفاظت قرآن پر بحث کریں گے۔ تو حفاظت قرآن کے 3 ادوار ہم ذکر کریں گے۔ پہلا دور وہی زمانہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، یعنی دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دور رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت پر بحث کریں گے۔ دوسرا دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مختصر ان تینوں پر بحث کریں گے۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب
قرآن مجید تھوڑا نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلاتے اور اس سے وہ کہیں پتھر پر لکھوا دیتے تھے، کہیں کھجور کے پتوں پر، شاخوں پر، اسی طرح وہ چیزیں جو در حقیقت لکھائی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان پر قرآن کو لکھے جاتے تھے اور محفوظ کیا جاتا تھا۔ پھر جو آیات مبارکہ نازل ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کو حفظاً یاد کرتے تھے۔ تو یہی ایک طریقہ تھا دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت قرآن کا۔ دوسرا، چونکہ مختصراً آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے اور ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ یمامہ۔ اب چونکہ اس میں 700 حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو خدا نخواستہ ہم قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ باہر تقدیر پھر اللہ نے اس بات کو کھول دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کیے، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تشکیل دیا اور اسی طرح اس نے قرآن مجید کو لوگوں سے گواہوں کی موجودگی میں لے لی اور قرآن کو محفوظ کیا۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کو رکھا جسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے نام رکھے تھے، سورتیں رکھے تھے، اور اسی طرح ایک آیات کے بعد دوسرے آیات مبارکہ کو۔ اور پھر تو اسی طرح دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کیا ہوا؟ محفوظ ہوا۔ تیسرا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، چونکہ ان میں عرب وہ مختلف لہجوں میں بولنے والے اور پڑھنے والے عربی دان تھے، تو قرآن مجید بھی وہ اپنے قبائل اور اپنے لہجے کے مطابق پڑھتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کو محسوس کیا کہ خدا نخواستہ اگر زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں یہ دشمنی پیدا نہ ہو جائے اور قرآن سے ہم محروم نہ ہو جائیں، تو انہوں نے تمام نقلوں کو وہ ایک ساتھ جمع کر دیا، تمام نسخوں کو جمع کر دیا، اور اس میں ایک نسخہ جو لغت بنی ہاشم میں ہے اس کو متعین کیا اور حکومت کے اطراف مختلف خطوں میں بھیجے اور حکم صادر فرمایا کہ آج کے بعد صرف اسی لہجے میں، اسی لغت میں قرآن کو پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، جس کو اب ہم جانتے ہیں مصحف عثمانی کے ساتھ۔ تو لہٰذا آج کا جو قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو یہ لغت بنی ہاشم کے لغت میں ہے اور وہی عربی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ البتہ بس یہ دو ٹاپک پڑھا ہے، ایک تعارف قرآن، دوسرا حفاظت قرآن۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں فضائل قرآن پر بحث ہوگی۔